ڈاکٹر خرم اقبال صاحب آپ اس کا رپلائی کیجیے گا پہلے. جی دیکھیے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کا دار و مدار انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ ہوتا ہے اور سوشلائزیشن پہ ہوتا ہے. یہ جو سیکریٹریٹ کی منظوری دی گئی ہے دیٹ ول گو اے لانگ وے ٹو انسٹیٹیوشنلائز شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اور دوسرا جیسا ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک بڑے خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ایس سی او کے اس اجلاس کا کیا گیا. چند نکات پہ میں نے اور میرے کو پینلسٹ نے بات کی. ایک اور نکتہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اٹھایا اور جس کی طرف ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مغربی ممالک سے یہ استدعا کی کہ کنیکٹیوٹی کے یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو جیو اسٹریٹجک لینز سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ جب چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا تھا 2015 میں اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے بی آر آئی میں شامل تمام ممالک کو مجبور کیا کہ وہ بی آر آئی کو اسکیل ڈاؤن کریں. پاکستان پہ بھی ایک وقت ایسا آیا جب مائک پومپیو نے 2016-17 میں وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیائی ممالک کا دورہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ وی کیم ود ون میسج فار دا ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز کہ بی آر آئی کے معاملے پہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے سینٹرل ایشیا میں جنوبی ایشیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اسکیل ڈاؤن کیا گیا امریکی دباؤ پہ. مغرب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنوبی ایشیائی ممالک خاص طور پر پاکستان کی انفراسٹرکچر کی نیڈز ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, مغرب کو سمجھنا پڑے گا. سر قطع کلامی کی معذرت, ٹائم بہت شارٹ ہے لیکن یہ یقیناً آپ کا نقطہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک زبردست کانفرنس رہی ہے. بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اپنے اہم معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.